السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نقیب اللہ خالد۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی پر رونق ماحول میں موجود ہوں۔ آج سے تقریباً غالباً کوئی 3-4 مہینے پہلے بہت ہی اہم زندگی کے ایک آسپیکٹ پر، پہلو پر میں نے بات کہی تو باکاکڑی کلی منزکی سے تعلق رکھنے والے حافظ آغا محمد صاحب نے ایک بہت ہی اہم خدمات یا جو کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہوا تھا۔ مسلسل 10 سال 12 سال کی محنت سے انہوں نے قرآن شریف کے اندر جو متشابہات ہوتے ہیں اس پر بہت ہی نفاست، بہت ہی خالص انداز سے اس پر کام کیا تھا۔ یہ پروگرام میں نے پریس کلب کوئٹہ میں پشتو میں کیا تھا۔ آج اردو میں اس پر پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قارئین کرام ہے، جو حفاظ کرام ہے، جو ہماری آواز دور دور تک پہنچ سکتی ہے اور وہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہے خادم وفاق المدارس اعلیٰ ربیہ پاکستان، خادم القرآن غلام رسول ربانی صاحب، جو کہ حالیہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم رحیمیہ نیلا گنبد سرکی روڈ کوئٹہ کے حفاظ کرام کے استاد محترم بھی ہے۔ اس قرآن شریف کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس قرآن شریف میں متشابہات کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں حفاظ کرام کو، یا جو مختلف ہمارے علماء کرام ہیں جو تفسیر پڑھاتے ہیں اور تفسیر سمجھاتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ہی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیزن ابھی آ رہا ہے رمضان المبارک کا، یہاں پر جو حفاظ کرام تراویح ہمیں پڑھاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس قرآن شریف میں 5 رنگ متشابہات کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جو آپ لوگوں کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اور اسکرین پر دکھانے کا مقصد ہے کہ جس طرح نفاست طریقے سے حافظ آغا محمد صاحب نے اس پر کام کیا ہے، اس سے حفاظ کرام اور جو تراویح پڑھنے والے جو ہمارے حفاظ کرام ہیں، یا وہ حفاظ کرام جو حفظ کی پختگی کے لیے ان کو مسائل درپیش ہے، اس پر بھی اس طرح حفاظ کرام اس سے بھی بہت ہی اہم استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ متشابہات تقریباً جو ٹوٹل متشابہات یہاں پر حل کیے گئے ہیں 5687 جو ٹوٹل متشابہات ہے اس پر کام ہو چکا ہے۔ فی الحال مزید جو نیکسٹ ایڈیشنز آئیں گے، یہ متشابہات کی جو تعداد ہے یہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے۔ حافظ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، حافظ آغا محمد صاحب کی جو کاوشیں ہے یا جو متشابہات کے حوالے سے بہت ہی مفصل، بہت ہی نفاست طریقے سے انہوں نے جو کام کیا ہوا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے بھائی نقیب صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی۔ آپ اس وقت ایک اہم کام کے لیے یہاں اپنے مصروفیات سے جو ہے نا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ قاری صاحب نے جو کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس کے عمر میں، علم میں، عمل میں، زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے یہ متشابہات کی ترتیب پہلے سے ہمارے اسلاف جو ہے نا لکھ کے چلے آ رہے ہیں، ہر ایک اپنے انداز سے، اور قاری صاحب کا اس میں ایک منفرد انداز ہے کہ متشابہات کو جو ہے نا جمع کیا ہے۔ یہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس میں بہت زبردست محنت کیا ہے۔ اور یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے خدمت کرنے والوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی، یہ اس کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنے کلام کے لیے چن لیتا ہے۔ علماء کرام تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے لیے چن لیتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جس طرح والدین کیسے اپنے بچوں کو پیار کا نام رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ یہ میرے لاڈلے بندے ہیں، میرے پسندیدہ بندے ہیں، میرے نیک بندے ہیں۔
تو اس میں قاری غلام محمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ اتنا محنت کر کے یہ 5687 متشابہات، اس متشابہات کی یاد کرنے سے، مطالعہ کرنے سے حفاظ کرام کو فائدہ ہوگا، اساتذہ کرام کو فائدہ ہوگا، جو حضرات قرآن کریم کے علماء کرام تفاسیر پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگا، عام خاص جو صرف تجوید کو جانتا ہو تو اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا، یعنی یہ مکمل فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور میرے تمام اساتذہ کرام سے، حفاظ کرام سے، علماء کرام سے یہی گزارش ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا لے کر، خاص کر اہل خیر حضرات سے، کہ رمضان شریف آ رہا ہے، بعض ایسے مدارس ہیں وہاں پر قرآن کریم کی ضرورت ہوتا ہے بچوں کے لیے، غریب اور یتیم بچے ہوتے ہیں، اہل خیر حضرات اس وقت اس فائدہ سے، اس موقع سے فائدہ اٹھا ہے، یہ قرآن مجید یعنی لے کر مختلف مدارس میں تقسیم کرے تاکہ ان کا بھی اس میں خیر شامل ہو اور قاری غلام محمد صاحب کا بھی خیر شامل ہو، اور حفاظ کرام بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ہاں، حفاظ کرام بھی اس سے استفادہ حاصل کرے۔ مولانا صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال، دور حاضر میں جو جدیدیت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اگر اس قرآن شریف کو گوگل تک بھی رسائی حاصل ہو جائے اور اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، پھر لوگ اس سے کس لیول پر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر نور علی نور ہے، جیسے اردو کا آوش ہے نا، کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا ہوگی، اس طرح اگر کوئی کرے یہ تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ جس طرح عام چیزوں کو گوگل پہ یا کس پہ کر دیتے ہیں، مختلف جو نیٹ ہے، ہاں نیٹ ہے، اگر قرآن کریم کو کرے تو یہ نور علی نور بہت بہتر ہوگا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لوگوں کو، عوام الناس کو، امت مسلمہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کاوش کے حوالے سے؟ امت مسلمہ کو بس میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو قاری صاحب نے محنت کیا ہے، قاری صاحب کے لیے دعا بھی کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید محنت کرنے کے توفیق عنایت فرمائے، اللہ اس کے عمر میں برکت ڈالے، اور خاص کر اہل خیر حضرات کو بار بار میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا خود لے کے پڑھے اور دوسرے مدارس میں لے کر بچوں کو، طلباء کرام کو، حفاظ کرام کو لے کر دے دے تاکہ ان کا ثواب جاری اور ساری ہو۔ اچھا بھائی نقیب صاحب، ایک بات میں آپ کو عجیب بتاؤں، یعنی آپ دیکھا جائے کہ اس وقت ماشاءاللہ قاری صاحب نے کتنا محنت کیا ہے۔ ہم جب اس وقت ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ چیزیں بالکل طے نہیں۔ اب اساتذہ جب ہمیں سبق دیتے تھے تو یہی کہہ دیتے کہ بھائی وہ قلم ہوتے تھے ایک طرف سے سرخ تھا ایک طرف سے نیلا، وہ ہم خود اٹھا کر قرآن مجید پر استاذ کے فرمان کے مطابق غنہ کے لیے علیحدہ نشان لگاتے تھے، اخفاء کے لیے علیحدہ، کلکلہ کے لیے علیحدہ۔ آج کل تو الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم ہے، ماشاءاللہ یہ تجوید کا باقاعدہ جو موٹے موٹے قواعد ہے تجوید کا، جس طرح یہاں پر سرخ رنگ استعمال ہو رہا ہے غنہ کے لیے، مالٹائی کلر رنگ استعمال ہو رہا ہے اخفاء کے لیے، اور سبز استعمال ہو رہا ہے پر حروف کے لیے، اور یا نیلا رنگ یہ استعمال ہو رہا ہے کلکلہ کے لیے۔ ایسے سمجھو کہ تجوید کے جو موٹے قواعد وہ اس میں موجود ہے۔ استاذ کو اتنا محنت کرنا بھی نہیں پڑے گا، طالب علم بھی یعنی تیار ہے۔ اور باقی اس پر قاری صاحب نے بڑے بڑے شیوخ سے ماشاءاللہ تقریض لیا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہمارے بلوچستان، بلکہ بلوچستان نہ پاکستان، بلوچستان افغانستان پاکستان کا مطلب سب کا ایک بہت بڑے شیخ ہے حضرت مولانا قاری فضل حق حقانی صاحب، ان کا تقریض اس پر ہے۔ اور ہمارے بلوچستان کے بہت بہترین اور ماہر اساتذہ میں سے حضرت مولانا قاری محمد عاشم برسوری صاحب ہے، ان کا تقریض ہے۔ اور ہمارے وفاق المدارس العربیہ کا سابق معاون حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب، ان کا بھی تقریض ہے، اور مجھ غریب کا بھی اس پہ تقریض ہے۔ تو اس پہ ہمیں خوشی ہے کہ حضرت نے اتنا محنت کیا ہے۔ بس ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو اپنے دربار میں قبول اور مقبول فرمائے، اور اس کو امت مسلمہ کے لیے، یعنی عوام الناس ہو، امت مسلمہ سب کے لیے نافع کر دے۔
اور ہمارے اور حضرت قاری صاحب کے آخرت کے ذریعہ بنا دیں اس کو. جزاکم اللہ. جی ناظرین، یہ تھے خادم قرآن، خادم وفاق المدارس العربیہ پاکستان غلام رسول ربانی صاحب. یقیناً اگر دیکھا جائے یہ زندگی بہت ہی حسین زندگی ہے. اس حسین زندگی کو مزید حسین بنانے کے لیے انسان کو مزید کوششوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان کوششوں کو اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں تو اسی طرح جو آؤٹ پٹ ہوگا ہمارا وہ حافظ آغا محمد صاحب کی شکل میں ضرور سامنے آ سکتا ہے. اگر میں حافظ صاحب کی جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے ان کے علاقے کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں، بلکہ میں آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھانا چاہوں گا جس پسماندہ علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں. بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، مگر ایک انسان جب وہ عزم صمیم کے ساتھ کسی کام کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر دیتے ہیں تو وہ اس میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے. اور کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے آپ کی نیت پر ہے. نیت کو اگر ہم لوگ صاف و شفاف رکھیں تو ہم کسی بھی کام کو اچیو کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم ضرور وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. آخر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر پاکستان بھر میں کوئی میری آواز سن رہا ہے تو یہ جو ڈیجیٹلائز سسٹم ہے یا ویب سائٹ جو سسٹم ہے یا گوگل پر اگر کوئی بھی بھائی مولانا صاحب کے ساتھ اس کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ حضرات جو نمبر آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ قرآن شریف بلوچستان میں، پاکستان میں کہاں پر آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. آپ لوگ اس قرآن شریف تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. وہ میں بھی آپ لوگوں کو جو اسکرین پر میں نے آپ کو نمبر دیا ہوا ہے آپ لوگ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت دے دیجیے گا نقیب اللہ خالد کو اجازت. اللہ نے کے بعد.